السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا وجہ مانگنا ہمارے یہاں بہت عام ہے، بلکہ یہ تو ایک باقاعدہ پیشہ بن گیا ہے۔ اور جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں اور سبھی جانتے ہیں کہ بڑے بڑے ریکٹ ہیں جو چل رہے ہیں، اور ایون حج کے موقع پر دنیا بھر سے اس ایسے ریکٹ کے جو ملازمین ہیں ان کو سعودیہ بھی بھیجا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ جو گروہ ہیں ظاہری بات ہے اپنے کام کو چلانے کے لیے عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو اغوا بھی کرتے ہیں، اور اغوا کے علاوہ پیسوں کے اوپر کانٹریکٹ کر کے جھگی واسیوں کو اور اس طرح کے لوگوں کو اپنے ساتھ بھی ملاتے ہیں۔ بہت بڑا ایک نظام بنا ہوا ہے، اور اس کے سرپرست بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے سے مراد صاحب حیثیت لوگ جو اس کمائی کو استعمال کرتے ہیں اور اس میں سے حصے لیتے ہیں۔ نیچے سے اوپر تک لوگ ملے ہوئے ہیں۔ آپ کسی اشارے پر ذرا چند لمحوں کے لیے رکی تو یہ لغار ہو جاتی ہے آپ کے اوپر، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دینا کوئی صدقہ ہے۔ نہیں جی، جو بندہ بلا ضرورت مانگے، یعنی پیشہ ور بھکاری، وہ سخت گنہگار ہے۔ اور چونکہ دینے سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ان کو ملتا رہتا ہے، اس لیے کام چلتا بھی ہے، تو میرے خیال میں اور میرے نزدیک تو دینا بھی جائز نہیں، ان کو دیں جو ضرورت مند ہے۔ بہرحال سوال کرنا جبکہ ضرورت نہ ہو کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت سہل بن خنزلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں سے سوال کرے جبکہ اس کے پاس اتنا کچھ موجود ہو جو اسے کفایت کرتا ہے، تو جہنم کے انگارے جمع کر رہا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مال کی وہ کیا کیفیت ہے جس کے ہوتے ہوئے سوال کرنا جائز نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنے پیسے ہونے جو اس کے صبح و شام کے کھانے کے لیے کافی ہو، یعنی سوائے اس کے کہ کوئی شدید ضرورت آن پڑے، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی اور حادثہ ہو گیا ہے ایسا کہ اچانک ضرورت پڑ گئی ہے۔ اپنی آسائشات کے لیے مانگتے رہنا کہ جی میں نے کپڑے بنانے ہیں اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، منع کر دیا گیا۔ ضرورت علیحدہ بات ہے، کوئی شدید بیماری آ گئی تو ظاہر ہے پھر کہیں تو جائیں گے، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو رشتہ داروں سے یا جان پہچان یا نہیں بھی جان پہچان کے لوگوں سے ہم مدد طلب کریں گے، وہ علیحدہ معاملہ ہے۔ لیکن اگر کھانا پورا ہوتا ہے تو آسائشات کے لیے سوال کرنا بھی بھیک میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے مانگا اور اس کے پاس اتنا ہے جو اسے کفایت کرتا ہے، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ وہ اس کا چہرہ چھلا ہوا ہوگا یا پھر زخمی ہوگا، یعنی چہرہ جو ہے جگہ جگہ سے نچا ہوا ہوگا، اور بعض جگہوں پر آتا ہے کہ چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، خالی چہرے کی ہڈیاں نظر آ رہی ہوں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ روز قیامت کی سزا ہونے سے ہے، اور اس کے بعد پھر جو اس کے متعلق فیصلہ ہو وہ ہو، کیونکہ اس طرح کے لوگ پھر حقداروں کا حق مارتے ہیں نا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ حرام طریقے سے کھاتے ہیں، آرام طلبی قوم کا ایک حصہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو بھکاری بنا دیا جاتا ہے، اب وہ بڑے ہو کر بھی جوان ہو گئے تو وہ بھیک ہی مانگتے رہیں گے، وہ کوئی کام نہیں کریں گے۔ تو قوم کو تو کام کرنے کی ضرورت ہے نا، ہر بندے کی اہمیت ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ کیسے کیسے ذہین بچے بھکاری بنا کر ضائع کر دیے گئے ہوں گے، اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح کتنے ہی افراد جو ہیں وہ بھیک پر لگا کر افرادی قوت ملک کی کم کر دی گئی، تن آسانی آ گئی ان میں، بھیک مانگ سکتے ہیں تو پھر اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ پھر ایک اور چیز یہ آئی کہ انہوں نے حق تلفی کی ان لوگوں کی جو واقعی ضرورت مند ہے۔ کوئی حقیقی ضرورت مند آ کر سوال کرتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں، یہ لوگ تو تم لوگوں تو پیشے بنائے، جاؤ یہاں سے، اور عین ممکن ہے وہ سچ مچ ضرورت مند ہو، اللہ کو ہی پتہ ہے نا۔ تو اس طرح بھی ان کا حق مارا جاتا ہے۔ پھر ایک بندہ جس نے اپنے پاس صدقہ کے نیت سے کچھ پیسے رکھے، اس سے پیشہ ور بھکاری کا سامنا ہوا، اس کو دے دیے، مانگا اس نے۔ اب اگر اس کا اپنا کوئی ملازم، کوئی آفس میں پی این ہے، کوئی مسکین ہے، وہ ضرورت مند ہے، اس تک نہیں نہ پہنچا ان بھکاریوں کی وجہ سے، کیونکہ یہ تو سڑکوں پر جگہ جگہ مل رہے ہیں۔ اگر نہ ملے تو انسان صدقہ دینے سے پہلے کسی مسکین کو تلاش کرے، تو مساکین کی حق تلفی ہو۔ تو اس طرح بہت سارے جرائم پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ لوگ ایک باقاعدہ روزگار ہے جس کے ساتھ ہزاروں لوگ بلکہ لاکھوں لوگ پاکستان میں وابستہ ہیں، اور دوسرے ممالک میں بھی یہ انکم باقاعدہ کما رہے ہیں، اس کے حصے بکھرے کرتے ہیں، اوپر والوں کو حصہ جاتا ہے، نیچے والوں کو ملتا ہے، ان کو بھی باقاعدہ ان کی تنخواہیں ملتی ہیں جو انہوں نے اپنا سسٹم جو بھی رکھا ہوا ہے۔
اس کے متعلق جو ہے اخباروں میں آپ رپورٹیں پڑھتے ہی رہتے ہوں گے، ٹی وی پر بھی دیکھتے رہتے ہوں گے. تو یہ ایک انکم ہے، باقاعدہ سورس آف انکم ہے، اور اس پر کوئی انکم ٹیکس نہیں ہے. تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ ملک کا. یعنی کئی طرح سے اس میں خرابیاں ہیں، اور ان خرابیوں کی بے شمار جہتیں ہیں. اور جو اس سے کمانے والے ہیں، اس طرح کما کے کھانے والے، ان کے اندر حیا، خودداری، عزت نفس، سر اٹھا کر جینے کی تمنا سب ختم ہو جاتی ہے. بے غیرت اور بے حس و بے حیا ہو جاتے ہیں. تو پھر ایسی قوم کیا کرے گی اور کیا بنے گی؟ اسی لیے اسے حرام قرار دیا گیا. تو پیشہ ور لوگوں کو دینے سے بھی اجتناب کریں، اور جو اس راہ پر چل رہے ہوں انہیں سمجھا سکے تو سمجھائیں بھی، اور خود بھی بلا ضرورت سوال کرنے سے ہمیشہ ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اللہ ہمیں اپنی بارگاہ خیر سے عنایت فرمائے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ مجھے حرام کے مقابلے میں حلال کافی کر دے، اور مجھے اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.